رسپیکٹفلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالت میں کیس چلنا چاہیے اور اوپن ٹرائل ہونی چاہیے. میری ایک اور ریکویسٹ ہے, یہ ٹیلی وائز ہونی چاہیے ٹرائل, کیونکہ یہ ایک ملک کے خلاف اگر بغاوت ہے تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو یہ چھپا کے نہیں ہونی چاہیے, پبلک میں ہونی چاہیے. سارے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ لے کے آئیں, جو میرے پاس ثبوت ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں, قوم کے سامنے رکھیں. کیونکہ اگر اپنی فوج کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. میری طرح کا آدمی جو فیصلہ ساری باہر 20 سال باہر کمائی کی, سب کچھ بیچ کے آج میرا پاکستان میں, میرا ایک پیسہ پاکستان سے باہر نہیں ہے. تو مجھے اگر غدار کہا جا رہا ہے تو مجھے موقع ملنا چاہیے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا پبلکلی. اور دوسری طرف جن لوگوں کو آج اوپر بٹھایا گیا ہے, جو سارے آج دبئی بیٹھے ہیں, پاکستان کے فیصلے دبئی میں ہو رہے ہیں. مجھے یہ آج بتا دیں کہ کبھی سنا ہے نریندر مودی جا کے کسی اور ملک کے اندر اپنے وزیروں کو بٹھا کے فیصلے کر رہا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر جا کے یورپ میں بیٹھا ہوا ہے, یا یورپین پرائم منسٹرز کہیں اور جا کے کر رہے ہیں؟ کبھی دنیا میں سنا ہی ہے؟ یہ ملک سے مذاق کیا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کا اسٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے, ان کی دبئی میں بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں, لنڈن میں بڑی پراپرٹیز ہیں. اور یہ مجھے کس نے بتایا ہے؟ یہ ہماری ISI نے ہمیں بتایا ہے. یہ نیب کے جو پہلے چیئرمین تھے جنرل امجد, انہوں نے مجھے آج سے 20 سال پہلے 23 سال پہلے پوری بریفنگ دی کہ ان کی کتنی پراپرٹیز ہیں ملک سے باہر. یہ سارا وقت ہمیں کدھر سے انفارمیشن آتی تھی؟ کیونکہ ISI کے پاس انفارمیشن ہوتی تھی, ادھر سے ہمیں انفارمیشن ملتی تھی کہ ان کی کتنی پراپرٹیز باہر ہیں, انہوں نے کتنا پیسہ کیا, فلانی ڈیل سے کتنا پیسہ کمایا. وہ لوگ جو آج اربوں ڈالر کی باہر پراپرٹیز لے کے بیٹھے ہیں, جن لوگوں میں ایک کہتا ہے کہ نواز شریف کہتا ہے کہ ہندوستان کو کہ جی یہ پاکستانی فوج دہشت گردی کر رہی ہے ڈان لیکس میں, دوسری طرف واسف زرداری جا کے کہتا ہے امریکنوں کو کہ جی ایڈمرل منل کو, وہ حسین حقانی اس کا ایمبیسڈر کہتا ہے کہ ہمیں بچا لو پاکستانی فوج سے, امریکنوں کو کہتا ہے. وہ ٹھیک ہیں جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں اور جو آج سارے مل کے, یعنی پاکستان میں انہیں کوئی جگہ نہیں ملی میٹنگ کے لیے, وہ باہر بیٹھے ہوئے سارے. اور عمران خان جو سب کچھ اپنا چھوڑ کے بیچ کے آج پاکستان ہے, وہ غدار بن گئے. مجھے یہ بتائیں, میں پرائم منسٹر 3.5 سال تھا, مجھے ایک بتائیں میں نے نجی دورہ کیا ہو, پرائیویٹ وزٹ کی ہو. میرے بچے انگلینڈ میں تھے, 2 دفعہ مجھے برطانیہ کے پرائم منسٹر نے آفر کی کہ لنڈن آؤ, میں کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ میں جب کوئی باہر کا دورہ کرتا تھا پہلے میں یہ دیکھتا تھا میرے ملک کو اس کا کیا فائدہ ہے. کیونکہ جب ایک پرائم منسٹر باہر دورہ کرتا ہے, پاکستان کے ڈالر خرچ ہوتے ہیں, ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے, ہمارا مقروض ملک ہے. میں تو اپنے بچے تک نہیں گیا. نواز شریف 22 دفعہ نجی دورے کیے اس نے لنڈن کے جب وہ پرائم منسٹر تھا. آصف زرداری 50 دفعہ دبئی گیا جب وہ پریزیڈنٹ تھا, اور ملکوں کے علاوہ. تو آج مجھے تکلیف یہ ہے کہ یہ جو لوگ اوپر مسلط کیے ہیں, جو دبئی بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں, یہ محب وطن ہیں, اور میں اور میری جماعت ان کو غدار کہا جا رہا ہے. اس لیے اس کی اوپن ٹرائل کریں. یہ بیٹھے اس کو ٹی وی کے اوپر یہ ٹرائل آئے, مجھے موقع ملے بتانے کا قوم کو کہ ہمارے سے ہوا کیا کیا ہے, میرے سے کس طرح غداری کی گئی ہے, کس طرح میرے سے جھوٹ بولے گئے ہیں, کس طرح کمر میں چاقو مارا گیا ہے, اور آج پاکستان کو گھٹنے پہ پہنچا دیا ہے. آج ہم معاشی طور پہ بھی اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ نریندر مودی کہتا ہے کہ اس کو پاکستان کو چھوڑ دو, یہ اپنے بوجھ میں ہی کر رہا ہے. آج یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے, 14 مہینے پہلے اس طرح کی کسی کوئی سٹیٹمنٹ آئی تھی؟ ذرا صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کا وقار کدھر تھا اور آج کدھر ہے پاکستان. جتنی انہوں نے خدمت کی امریکہ کی, یہ فورن منسٹر نے اچھی اچھی انگریزی بول کے اور پتہ نہیں اربوں روپے کے دورے کر کے, اور اوپر سے شہباز شریف سارا وقت دورے کر رہا ہے باہر. جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی امریکہ کی اور ہندوستان کی نریندر مودی کے دورے پہ, ہمیں ہماری خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے. کبھی بائی لیٹرل میٹنگ میں وہ تیسرے ملک کو برا بھلا نہیں کہتے. انہوں نے نام لے کے کہا کہ پاکستانی دہشت گردی کر رہا ہے.
مطلب یہ کہ کشمیر کی جو ساری وہ جو بیچاروں اتنی دیر سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان دہشت گردی کر کے لڑ رہا ہے، وہ آزادی کی جنگ نہیں ہے. یہ اتنا برا ہمارے اوپر انہوں نے، جو اب میں کیا کہوں کہ جس طرح کا انہوں نے پاکستان کے اوپر تماچا مارا ہے، اور یہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں اور ان کو پتہ ہے ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. یہ کبھی نہیں بولیں گے، لیکن مجھے اس سے زیادہ خطرہ ہے. اور میں اس لیے بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں. یہ جو انڈیا کا اور اب امریکہ کا جو جوائنٹ ڈیکلریشن آئی ہے اور جو سمجھوتا ہوا ہے ڈیفنس میں، نیوکلیئر میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی میں، یہ اب پاکستان میں بہت آگے ہمارے معاشی حالات بالکل ہی جدھر پہنچ گئے ہیں. اس سے ایک امبیلنس پیدا ہو گیا ہے. آج ہندوستان جس طرح نریندر مودی نے تکبر میں باتیں کی ہیں، آج وہ ہمارے سے اپنے آپ کو بہت طاقتور اب سمجھتے ہیں. اور جب انہوں نے کہا نا کہ اپنے بوجھ میں گر رہا ہے، وہ اپنے بوجھ میں گرنے نہیں دیں گے، وہ گرائیں گے. ہمیشہ جنگیں تب لڑی جاتی ہیں جب ایک فریق سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے سے بہت زیادہ طاقتور ہے. روس جب یوکرین میں گیا تو یوکرین کا نیوکلیئر پروگرام ختم ہو چکا تھا اور روس سمجھتا تھا ان سے بہت بڑا طاقتور ہے. امریکہ عراق میں اور افغانستان میں اس لیے گیا کہ وہ بہت طاقتور تھا ان سے. تو جب ہندوستان یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ وہ پاکستان سے بڑا طاقتور ہے، ہماری خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے. ملک کو متحد ہونا چاہیے. ملک کو آزاد رکھنے کے لیے قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اس کا مطلب جو ملک کی اکثریت عوام ہے، جو ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے، اس کو اپنے خلاف کر لے. یہ ملک کو نقصان ہے. ہماری پھر سے اکانومی بیٹھ چکی ہے، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. جو جس طرف ہم جا رہے ہیں، جو یہ کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ کھچڑی پک جائے پولیٹیکل انجینئرنگ سے، وہ اور ملک کمزور ہونے والا ہے. میں اس لیے پھر سے کہتا ہوں کہ آخر میں اپنے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، اس وقت پاکستان کو ایک ہی راستہ ہے، صاف اور شفاف الیکشن. لوگوں کو امید صرف تب آئے گی. امید ختم ہو چکی ہے. نوجوان جو چھوڑ کے ملک کو جا رہے ہیں، پروفیشنلز جو ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو غریب لوگ کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں باہر ملک سے نکلنے کے لیے، ان کو امید چاہیے. اور کسی چیز سے امید نہیں آنے لگی سوائے ایک چیز سے، صاف اور شفاف الیکشن. پاکستان پائندہ باد.